Allah. Now I would like to invite Rear Admiral Nasir Mahmood, Hilal-e-Imtiaz Military, Prorector Research, Innovation and Commercialization for the keynote speech. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. Honorable Rear Admiral Najm Saqib, Rear Admiral Naveed Rizvi, all honorable faculty members, honorable guests of honor, اور تمام اساتذہ کرام، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بیان میں جو مجھے چیئرمین کوآرڈینیٹر اقبال کانفرنس نے جو مجھے موضوع دیا ہے اس کے اوپر میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا. اور اس اسکیم کے تحت جو انہوں نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ نہایت مناسب ہے اور اس ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے وہ بہت ویلیو رکھتا ہے. اور انہوں نے بڑے سوچ و بچار کے ساتھ میرے خیال میں اس کو علامہ اقبال کے مجموعہ کلام سے سلیکٹ کیا ہے اور میں اس کی بہت تعریف کرتا ہوں. اللہ پاک کو اس کا اجر نصیب فرمائے. وہ شعر ہے کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. یہ تحقیق کی، ریسرچ کی روح بیان کر دی ہے اس شعر میں علامہ اقبال نے. اور کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، یہ امت مسلمہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا تحقیق کا جو نشتر ہے اس کو بے اثر کر دیا ہے، اس کا اثر ہی ختم کر دیا. اور کیوں کیا ہے؟ اس موضوع کے تحت میں نے کچھ تھوڑی بہت جو مجھے وقت ملا تھا اس میں ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے. اور علامہ اقبال کے بیان کے نظریے میں، ان کے کلام کے نظریے میں اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ میں اس تھوڑی سی ڈسکشن میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ شعر علامہ اقبال کے مجموعہ کلام ارمغان حجاز کی نظم آواز غیب سے لیا گیا. ارمغان حجاز کیا ہے؟ علامہ اقبال کا حجاز سے محبت کا تحفہ ہے، تحفہ حجاز، یہ ان کا مجموعہ کلام ہے. اور اقبال کی محبت حجاز سے مطلب اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. جو حجاز سے محبت تھی امت مسلمہ سے تو تھی، ہر اللہ کی ذات سے ہے، رسول کریم سے ہے، کلام الہی سے ہے، حجاز سے بھی، حجاز مقدس سے بھی ہے. اور اس میں وہ بیان بھی فرماتے ہیں حجاز کا لفظ ان کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے. اور اپنے ہی شعروں میں کہتے ہیں عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. کیا بیان تو میں اردو زبان میں کرتا ہوں لیکن لے میری حجازی ہے. اور جسم روح میرے جسم کا تخیل جو ہے وہ بظاہر تو عجمی ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ حجازی ہے. تو حجاز سے محبت ان کی اس قدر زیادہ تھی. اسی نظم کا جو پہلا شعر ہے وہ بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کیونکہ وہ پورا بیک گراؤنڈ بتاتا ہے کہ مسلم امہ کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اور وہ ہے آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح جوہر تیرا جوہر ادراک. اپنے ادراک کو، اپنے تخیل کو، اپنی ریسرچ کو، تحقیق کو، علم و فن کو آپ نے کس طرح کھو دیا. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عرش بری سے آ رہی ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت سارا ہے اور علامہ اقبال کے اشعار میں، کلام میں، ہر جگہ اس کا کہیں نہ کہیں اظہار ہے. علامہ اقبال نے دونوں پہلو دیکھے ہیں، امت مسلمہ کا عروج اور اس کا زوال. اور زوال جب دیکھا ہے تو پھر بیان کرتے ہیں کہ اب اس زوال کو کیسے زندہ کیا جائے اور اس میں تحقیق کی کیا روح ہے. تو اس کے اوپر ایک دو اشعار میں بیان کروں گا تاکہ بیک گراؤنڈ صحیح سیٹ ہو جائے. جب علامہ اقبال نے سفر کیا اسپین کا، مسجد قرطبہ کا، تو انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی. اس میں سے ایک شعر ہے مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا تھنا کسی سے پھر سیل رواں ہمارا. یہ وقت تھا جب مسلم امہ کی پوری دنیا پہ حکومت تھی. تھمتا تھنا کسی سے پھر سیل رواں ہمارا. لیکن پھر کیا وقت آیا؟ علامہ اقبال نے وہ مایوسی بھی دیکھی اور اس مایوسی کے بنیاد پر پھر انہیں نظم در نظمیں لکھیں
غزل در غزلیں لکھیں کہ کسی طرح نشانات ثانیہ مسلم امہ کی وجود میں آئے. اس میں پھر وہ اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں, اس دکھ کو بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا, اور وہ کیا ہے. آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر. آج ہم اسی کا شکار ہیں. تقدیر امم کیا ہے, ہسٹری کیا ہے ہماری, کہ پہلے تو شمشیر و ثنا کے اوپر, جہاد کے اوپر, اللہ کی تعریف کے اوپر ہمیں یقین تھا. اب وہاں سے ہٹے ہیں, عیش پرستی میں جب پڑے ہیں تو ہمارا زوال شروع ہوتا ہے. اس سے واپس کیسے مڑنا ہے. علامہ اقبال نا امید بھی نہیں ہوتے, اور ساری مشکلات چاہے منکرین کی طرف سے ہوں, مشرکین کی طرف سے ہوں, کسی بھی قوت کی طرف سے ہوں, اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا پھر نام و نشاں ہمارا. اور کیوں نہیں آسان نہیں نام و نشاں ہمارا, کیونکہ ہمارا رہنما کون ہے. آگے بیان فرماتے ہیں, سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا, اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بیان کر رہے ہیں. اب یہ جو 2 شعر میں نے پہلے بیان کیے, ان دونوں اشعار میں علامہ اقبال مسلم امہ کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ علم و شعور اور تحقیق جس پر امت مسلمہ کی کبھی دسترس تھی, آج وہ اس سے کیوں کر محروم ہے. میں اپنے مختصر بیان میں اس دسترس سے محرومی کی وجوہات اور اسے دوبارہ زندہ کرنے کی راہ کو کلام اقبال ہی کے تناظر میں حاضرین مجلس کے سامنے گوش گزار کروں گا. امت مسلمہ کے نشتر تحقیق, جو پہلے شعر میں نشتر تحقیق انہوں نے بیان کیا, کہ کند ہونے کی میری نظر میں بنیادی وجہ اقوام مغرب پر قیاس کرنا اور روئے خودی کو خیر بات کہنا ہے. یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں کہ اپنا قیاس اقوام مغرب پہ کر دیا اور روئے خودی کو سائڈ پہ کر دیا. علامہ اقبال امت مسلمہ اور نوجوانان اسلام کو بالخصوص یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے. یہ راہ ہے, یہ بنیاد ہے ہر چیز کی, زندگی کی, آخرت کی, ہماری کامیابیوں کی. جب تک ہم قوم رسول ہاشمی کی ترکیب خاص جس کا راز روح خودی میں ہے نہیں اپناتے, اس وقت تک امت مسلمہ کے نشتر تحقیق کو بااثر کرنا اور اس کی سماجی, سائنسی اور ٹیکنیکی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر بلند کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. اسی سلسلے میں علامہ اقبال کے چند اشعار پیش نظر کرتا ہوں جو کہ آسان الفاظ میں ہیں اور شاید کسی تفسیر و تشریح کے متقاضی نہیں, لیکن پھر بھی جہاں میں ضروری سمجھتا ہوں وہ تھوڑا بہت اس کا ایک آدھ جملے میں تشریح بھی بیان کر دوں گا. علامہ اقبال خودی کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور پوری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو, اور خاص کر کے آگے میں جب بیان کروں گا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو, تحقیق کو, تجدید کو, انوویشن کو کس طرح لنک کرتے ہیں. خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا, مقام رنگ و بو کا راز پا جا, یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح ہو گاہی, کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. جب تک خودی کے اوپر آپ اپنے آپ کو بلند نہیں کریں گے, خودی کے ذریعے سے آپ کا مقام نیچے ہی گرا رہے گا, آپ کو مقام بادشاہی نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں ملے گا. خودی کے ساز میں ہے, اگلا بیان کرتے ہیں, خودی کے ساز میں ہے, اور یہ بہت ہی پر اثر شعر ہے اور اس پوری تھیم کو کور کرتا ہے. خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ, خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. جو اس کو سوز کو سمجھتے ہیں انہی کے چراغ روشن ہیں. اور اس کی اگزامپلز جو ہیں ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی, اور خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کے ثبوت پیش کیے. تیری زندگی اسی سے, پھر اسی کو ری ایمفیسائز کرتے ہیں, تیری زندگی اسی سے, تیری آبرو اسی سے, جو رہی خودی تو شاہی, نہ رہی تو روح سے آئی. آج ہم اسی روح سے آئی کا شکار ہیں, اس لیے کہ ہم نے خودی کو سائڈ پہ کیا ہوا. اور غلامی کس کی ہوئی ہے؟ مغرب کی, جو آپ کے لائل ہو ہی نہیں سکتے. علم کی حد تک ٹھیک ہے, علم حاصل کرنے کے لیے تو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں,
لیکن ترکیب رسول ہاشمی اگر اس کو خیر بات کہہ دیا تو زندگی برباد ہے. ٹھیک. تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. کیا آپ خودی کے رازداں ہیں, خدا کے ترجمہ ہیں؟ جس طرح رب کریم ہمیں اپنا ترجمہ بنانا چاہتا ہے, ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے اور پھر تحقیق کی بات کرنی ہے. تحقیق میں اگر یہ روح نہیں ہے تو تحقیق بیکار ہے, وہ شر ہے. اور اس شر کو علامہ اقبال جو آزادی افکار ہے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں, گو فکر خدا داز سے روشن ہے زمانہ, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. اگر آپ نے فکر کو خودی کے ساتھ, خودی کی نسبت کے ساتھ, خودی کی قوت کے ساتھ, کلام الہی کے ساتھ, عشق رسول, عشق الہی کے ساتھ منسلک نہیں کیا تو وہ چاہے جو مرضی آپ تحقیق و تجدید کرتے رہیں, وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی, سیدھے رستے پہ نہیں, اور کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گی. اور اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ پھر ہمارا آج جو سٹیٹس ہے اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں, ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے انسان کو, اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. کہ ہم نے دشمنیاں اپنے اندر بھی پال لی مسلم امہ نے اور اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر دی ہے. جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے, خودی کے پیرائے کو پکڑ کے نہیں چلیں گے, یہ نفرتیں پھیلتی رہیں گی. خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی, یہ بنیاد اور آخرت زندگانی کی خودی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. اور اس سر زندگانی جو شعر میں, سر زندگانی اس شعر میں جو کہ روح فلسفہ خودی علامہ اقبال کی ان دو اشعار میں بہت اچھے طریقے سے روشن ہے کہ اس روح کی, خودی کی روح کیا ہے, ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے. وہ کلمہ طیبہ کا نور ہے اور محبت عشق رسول ہے. ٹھیک ہے, عشق و محبت رسول ہے. اور وہ کس طرح بیان فرماتے ہیں, پوری ایک نظم ہے اور اس نظم کا نام ہی لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کا پہلا شعر ہے, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. جو ہم شر کی بات کر رہے ہیں وہ خودی کا, تو خودی ہے تیغ. خودی اگر تیر ہے تو کمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اگر کمان کو آپ نے تیر سے جدا کر دیا تو آپ بیکار ہیں, آپ کا تیر بھی بیکار. تو روح کلمہ طیبہ, نور کلمہ طیبہ وہ خودی کی بنیاد ہے. اگر کوئی بھی خودی کی تشریح سے الگ کر کے کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گا, اور جس کو علامہ اقبال نے ہر جگہ پہ بیان کر دیا کہ کس طرف جانا ہے, رستہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بیان فرماتے ہیں اسی نظم میں کہ جب یہ رستہ اڈاپٹ کرو گے تو ریزسٹنس در ریزسٹنس آئے گی, منکرین کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے, منافقین کی طرف سے. اور اس کو بیان کیسے فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی آپ نے جہاد کرنا ہے اور پکڑ کے دامن رکھنا ہے خودی کا, جس کی روح ہے کلمہ طیبہ. اور اپنے آپ کو ریفرنس بنا کے کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. یہ بت کون سے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے, پہلے منہ پہ کلمہ طیبہ تھا, آستینوں میں بت تھے. اسی کو ریفرنس دیتے ہوئے آج کل کی مسلم امہ کو بیان فرماتے ہیں کہ اڈاپشن تو ساری ویسٹرن ورلڈ کی کر رہے ہو, زبان پہ لا الہ الا اللہ, جو قلب میں نہ ہوتے رہے اس لا الہ الا اللہ کا آپ کو کیا فائدہ. اس کو بیان فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں ہے, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور جب تک یہ حکم اذاں ہم مل کے نہیں دیتے رہیں گے ہمیں فتح نصیب نہیں ہوگی. اب میں علامہ اقبال کو ان فلسفہ تحقیق و تجدید, فلسفہ ہنر اور علوم و فنون جن کا بنیادی مرکز بھی فلسفہ خودی ہے پر اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں گا, اور ان کا بھی انحصار شاعر مشرق کے کلام سے چند چنے گئے اشعار پر ہی ہے, اور اس سے بہتر بیان وہ خود کوئی اور نہیں کر سکتا جس طرح علامہ اقبال خود بیان کرتے ہیں. تحقیق و تجدید کی مناسبت سے علامہ اقبال کے یہ اشعار, جو تھوڑی سی لمبی لسٹ ہے تو آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ اشعار ان کی مجموعی سوچ جس کی روح بھی فلسفہ خودی پر ہی ہے کی صحیح عکاسی کرتے ہیں. اور وہ پہلا شعر کیا ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. اپنی دنیا جو ہم نے تحقیق کا, ہم نے جو ایک رواج قائم کیا ہے کہ مغرب کی دنیا سے چیزیں لے کے اس میں کچھ تھوڑا بہت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ تحقیق ہے, وہ تحقیق نہیں ہے, وہ ریسرچ نہیں ہے, وہ جدت نہیں ہے.
جدت یہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. اور پھر آپ کے ہنر کے اوپر، آپ کے اسکل کے اوپر بیان فرماتے ہیں، جو آپ کی تھیم کا ایک پیرامیٹر بھی ہے. اس کے اوپر بہت سارے اشعار ہیں جس میں سے میں ایک سلیکٹ کیا جو موسٹ سوٹیبل ہے اس موقع کی مناسبت سے. خورشید جہاں تاب کی ضاء تیرے شرر میں. انسان کو، امت مسلمہ کو اس کی انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ چیزیں، وہ شرر موجود ہے، وہ روشنی، وہ تپش، وہ انرجی موجود ہے جس سے آپ کیا کر سکتے ہیں. آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. اپنے تازہ جہاں تیار کر سکتے ہو اس روشنی کو استعمال کرتے ہو، بشرطے کہ ہنر بھی ساتھ تیار کرو. ہنر کیا ہے؟ اسکل سیٹ ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ڈومین میں ہو، سائنس کی ڈومین میں ہو، نیچرل سائنسز کی ڈومین میں ہو، سوشل سائنسز کی ڈومین میں ہو. جو بھی آپ کے علوم ہیں ان سب کا مجموعہ ہنر کا ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی اہم چیز کہتے ہیں جو اس وقت ہم سب کر رہے ہیں، تمام مسلم دنیا کر رہی ہے، کہ بیکاری ہم مغرب کے. ٹھیک ہے. اس سے بھیک مانگتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اور جنت بنا لی. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا اور شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں. کوئی ہمیں بخش رہا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، وہ علامہ اقبال کی نظر میں وہ نہیں جچتے. جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں. اپنی جنت خود بنانی ہے، اپنے خون جگر سے، اپنی قوت سے، اپنی سوچ سے، اپنی تخلیق و تحقیق سے. اور پھر کس طرح کرنی ہے؟ جب تک کہ آپ افکار تازہ خود نہیں تیار کرتے، آپ جہان تازہ نہیں بنا سکتے. اور یہی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی روح ہونی چاہیے کہ افکار تازہ لے کے آئیں. گزرے ہوئے افکار کو ریفرنس بنا کے 2 لائنیں ایڈ کر کے وہ افکار تازہ نہیں ہوتے. اس کے اوپر بیان فرماتے ہیں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اور اسی طرح نوجوانان اسلام کو جدت و تحقیق کا پیغام ان خوبصورت اشعار میں دیتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یہ دیار عشق کیا ہے؟ یہ محبت ہے علم سے، اللہ پاک سے، نبی پاک سے، حرمین شریفین سے، کلام الہی سے، علم کی جستجو سے، تحقیق سے، اور اپنے وطن سے، اپنی ملت سے. یہ وہ عشق ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ عشق نہیں ہوگا آپ نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا نہیں کر سکیں گے. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور پھر آخر میں یہ جملہ ہے، آخر میں جو مصرع ہے وہ علامہ اقبال نے جاوید نامہ ان کی غزل، ان کی نظم ہے، اس میں تحریر کیا، اس کو پھر لنک کیا دوبارہ خودی سے. اور خودی کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ امیر ہی خودی کر سکتا ہے، خودی پہ بلندی لے سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا. ان کی روح، اس کی روح کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے پیغام دیتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. جب تک ہم اس روح کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہمیں کامیابی قطعی میسر نہیں ہوگی. اگرچہ علامہ اقبال کے کلام کی تعریف کرنے کا حق کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اپنے اختتامی جملوں میں ان کو خصوصی سلام پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میرے اقبال اے عاشق الہی تم کو سلام میرا، اے عاشق حبیب الہی تم کو سلام میرا، اے عاشق کلام الہی تم کو سلام میرا، اے عاشق امت حبیب الہی تم کو سلام میرا، اے عاشق حجاز مقدس تم کو ہر دم سلام میرا، اے مفکر پاکستان تم کو سلام میرا. تیرے کلام سے محبت، تیری روح سے محبت سدا رہے یوں ہی میرے دل میں. میرے اقبال کہ ہے یہ ناصر بس ایک ادنا غلام تیرا. جزاک اللہ.